مولا کائنات کا فرمان. اوئے ہوئے، یہ فرمان بھی سبحان اللہ پہ مولا علی کا فرمان ہے نا. حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا. آپ پہلے بھی ماشاءاللہ سارے توجہ سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ فرمان ایسا، یعنی کیا سرور ہے، وڈیاں دیاں وڈیاں گلاں. آپ سے میں ڈبل توجہ کا متمنی ہو گیا ہوں کہ پورے غور سے، ایک سطر ہے، لمبے چوڑی بات نہیں، ایک سطر ہے. مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر تو اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو گیا، اگر تو اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو گیا، تو بڑی پوزیشن ہے نا کہ بندہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ اب دشمن سے بدلہ لے سکتا ہے. تو پھر یہ بدلہ لینے کی جو قوت ہے یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہوئی. تو پھر اس کا شکرانہ بھی بنتا ہے کہ مل جو گئی پوزیشن کہ آج میں نہیں جوگا ہو گیا کہ میں دشمن تو بدلہ لے سکتا ہے. میں صدقے قربان. مولا کائنات فرماتے اگر تو دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو گیا تو اسی کے شکرانے میں اسے معاف کر دے. کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے. میں قربان فدا نثار. اگر تو دشمن سے مقابلہ لینے پہ قادر ہو گیا تو فرمایا فن ایدہ بھی شکریہ ادا کر. وہ کیا فرمایا چل چھڑ ان پر. اور یہ صرف فرمایا ہی نہیں ہے، اور ایک بار بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں. ایک تو ابھی یقیناً جب میں یہ کہہ رہا تھا، ماشاءاللہ یہ ہمارے سب ذوق والے احباب ہیں، جعفر بھائی نے ابھی جو لقمہ دیا یقیناً یہ پہنچ گئے ہوں گے میدان والی بات پر کہ جب آپ نے دشمن کو پچھاڑا اس کے سینے پہ چڑھے تو اس نے تھوک دیا ہے نا. تو تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اترے. اس نے کہا ماریا کیوں نہیں؟ فرما میں تو اللہ کے لیے تیرے مقابلے میں آیا ہوں، اور جب تو نے تھوکا ہے تو مجھ میں غصہ آیا ہے. اب میں تجھے مارتا تو کو 50% خدا کے لیے اور 50% اپنی انا اور غصے کی تسکین کے لیے. سن، علی خدا کا بندہ ہے، علی نفس کا بندہ نہیں ہے. تو اس بندے نے پھر آگے سے کیا کہا؟ سبحان اللہ. دیکھو یہ بھی ذوالفقار حیدری ہے. ہاں یہ بھی ذوالفقار حیدری ہے. صرف کوئی ٹوٹے ٹوٹے کر دینا ہی ذوالفقار حیدری نہیں ہے. یہ بھی ایک ایسی ضرب ہے کہ سبحان اللہ. مولا مرتضیٰ نے جب یہ فرمایا تو اس بندے نے کہا کہ اے ذات کریم پھر میری عرض سنو. پہلے آپ کی تلوار نے ایک کافر مارنا تھا، آپ کی اس ادا نے میرا کفر ہی مار دیا ہے. کیا بات. ایک تو یہ ہے، ایک اور نظر کروں. یہ جو ابھی سنائی ہے نا یہ مثنوی میں ہے، اور جو اب سنا رہا ہوں اس کو ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں ہیں، امیر المومنین ہیں، دارالحکومہ میں ہیں. اور دارالحکومہ میں ہیں تو کیا ہوا کہ آپ گزر فرما رہے ہیں تو ایک لڑکے کو کنارے پر روتے ہوئے دیکھا. حضور رک گئے مولا مشکل کشا. اور فما روتا کیوں ہے؟ کو سمجھ آئی ہے مولا علی کے پیار کی؟ میں اکثر نوجوانوں سے آج کے دور میں ملتجی ہوں اور میں عرض گزار رہتا ہوں، درخواست دیتا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں نا، یہ نوجوان ہیں، یہ گینگ بنا لیتے ہیں 8-10 دوستوں کا. وہ ایک کو کسی نے کچھ کہہ دیا فون کرتا جنابات تینوں انہیں پتہ لگ جاندہ ہے. انہوں نے آندیاں پوچھنا بھی نہیں کسے تو اے جی اشارہ کیا، ٹونگے توڑ دی انہوں کا لتاں. تو او علی پاک کے دیوانوں ایک ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، لتاں توڑنا لے تے کئی ہو گئے نے. او تینوں لتاں توڑ کے منجی تے پا دینا ہے، منجی تے لا دینا ہے. یہ تو ان پتر کئی ہو گئے نے، ہن تے کو منجیاں تو اٹھان والا بنے. یہ تو ان کن نہیں ہو گئے تھے. سمجھا گئی ہے؟ مولا مرتضیٰ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھے اور خود رک جائے، یہی کردار ہمیں اپنانا چاہیے کہ کسی دکھی کو دیکھ لیں، پریشان کو دیکھ لیں، اس کے 2 بول تو سنیں. حل نہ کر سکے تو پھر اور پھر بختور ہے وہ بھی رون آلا جے تو کو مشکل کشا آپ ہی ٹور جائے.
کیا بات، روتا کیوں ہے؟ وہ سامنے اس کے کھجوریں بکھری ہوئی ہیں. اس نے کہا جی فلاں کا غلام، اس کو بھی نہیں پتا کہ میری بختوری اتنے عروج پر ہے کہ خود مولا مرتضیٰ ہیں میرے سامنے. کیونکہ سرکار حیدر کرار انتہائی سادہ لباس میں ہوتے تھے. ایک چادر تہمت کے طور پر اور ایک چادر آپ نے اوپر سے لی ہوتی تھی اور ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا. یہ آپ کا شاہی لباس تھا کوفہ میں. یہ شاہی لباس. کبھی کبھی قمیص بھی زیب تن فرماتے، اکثر تہمت کی چادر مبارک اور وجود مبارک پر چادر مبارک اوڑھتے. تو آپ نے فرما روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ وہ میرے آقا نے یہ 3 درہم دیے تھے کہ کھجوریں لے کر آؤ، تو میں اس سے لے گیا. تو وہ میں لے کر گیا تو وہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کری اس نے کہ تو ردی کھجوریں اٹھا لایا ہے، چل واپس دے پیسے لے کر آ. اب میں آیا ہوں تو اس نے مجھے دھکا دیا اور کھجوریں پھینک دینے کا، چل میں کھجوریں واپس نہیں رکھوں گا. مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس خرما فروش سے فرمایا غلام ہے بیچارہ، مجبور ہے، تجھے تیری کھجوریں دے رہا ہے، تو اس کے پیسے چکا دے. اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کہنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے مولا مرتضیٰ کو کندھے سے تھوڑا جیسے دھکا دیتے ہیں، یہ ادا اس نے اختیار کی. اتنے میں ایک شناسہ گزر رہا تھا، اس نے اس خرما فروش سے کہا اندھا ہو گیا ہے، شعور بھی ہے کہ تو نے یہ حرکت کس سے کی ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے یہ بابا؟ انہوں نے کہا یہ امیر المومنین مولا مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جب یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا. اب وہ انتہائی عاجزی کے انداز میں جاگیے جاگیے، بہت بڑا میسج مولا مرتضیٰ کا دے رہا ہوں. وہ حضور حیدر کرار کی جناب میں آیا اور رو رو کر کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا کہ معاف تینوں کر دیں گے پر 9.5 آج وعدہ کر، ایک گل تے اسی راضی ہونا ہے. تو اس نے کہا جی آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر. فرما نہیں جان نہیں اسی تیری لیندے، بس ایک گل ہے. حضور کی ہے؟ فرما کسے تے زیادتی نہ کریں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب. ہاتھ جوڑ کے عرض ہے مجھے بھی یہ سوچنا ہے اور آپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم داتا صاحب، غوث پاک، بابا صاحب اور مولا مرتضیٰ اور دیگر پاک کے ساڈے نام لے کے کردے کی رہے ہو. تمہارے انداز و عادات و اطوار کیا رہے، کیا کیفیات رہیں. تو پھر سرور لیجئے مولا کے اس فرمان کا کہ اگر تو دشمن سے بدلہ لینے پہ قادر ہو گیا نا، اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دے، اس کے شکرانے میں اس کو معاف کر دے. میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ آپ بچے بھی ہو، ہمارے بھائی کی عمر کے ہو تو بھائی بیٹھے ہو، بیٹے ہو، بڑے ہو، مجھ سے میں آپ سب سے التماس کرنا چاہوں گا، ٹک ٹاک کی دنیا آپ کی دنیا نہیں ہے، نجف معلیٰ آپ کی دنیا ہے. یہ جو ٹک ٹاک کی دنیا میں نا ہم یوں کر دیں گے، نسلیں اڑا دیں گے، وہ کر دیں گے، لو آؤ در حیدر پہ چلیں، آؤ در حیدر پہ چلیں. رلانے والے تو بہت ہو چکے ہیں، کوئی 4 آنسو پونچھنے والے بھی ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ کوئی 4 آنسو پونچھنے والے بھی ہو جائیں. تو لہٰذا یہ مولا کا فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک فرمان اب 4 ہو چکے ہیں، تو چلو میں آپ کو خواجہ غریب نواز کی نسبت سے 6 کر دیتا ہوں. ہاں بلکہ 11:54 ہو گئے ہیں، 6 منٹ رہ گئے ہیں 12 بجنے میں، اور ہم دیکھیں گے کہ 12 بج تو نہیں گئے، ابھی تو نہیں لگ رہے، ابھی تو نہیں لگ رہے کہ 12 بج گئے ہیں. چلو بھائی صاحب سنیے، یہ بہت بڑی ایک کتاب ہے المستطرف، اس کی ایک جلد کا بھی اردو ترجمہ ہے. المستطرف، المستطرف کی پہلی جلد میں یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کو یہ آج کی اس محفل میں یہ فرمودات، میں 7 کتابوں کے حوالے بھی آپ کو دے رہا ہوں، یہ فرمودات آپ کو مل رہے ہیں. یہ بھی شاید ذکر مولا مرتضیٰ کی محفل کا اپنا ہی رنگ ہے. ٹھیک ہے،
سنیے سرکار حیدر کرار نے فرمایا، آپ نے فرمایا لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل ماری جاتی ہے۔ واہ، نہیں دھیان کیا آپ لوگوں نے، فرمایا کہ لالچ کی چمک، یعنی کہ جس بندے میں لالچ ہوتا ہے نا، وہ چمک کو دیکھ کر اکثر کیا ہوتا ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ دانا حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو لالچی بندہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لالچی بندہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لالچ، یہ لالچ کی دوڑ ہی ہے جو بندگی کی طرف نہیں آنے دیتی، اور یہ لالچ اور طمع کا ہی گھوڑا ہے جو ہمہ وقت میدان میں سر پر دوڑتا ہے، جو ذکر نہیں کرنے دیتا، تلاوت قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا، ذکر کی طرف نہیں آنے دیتا۔ پھر چلیں، یہ تو تسبیحاں ایک طرف رہ گئیں کہ آپ کہیں کہ لو جی مولانا صاحب نے اینڈ تسبیحوں پہ کر دیا، نہ صحیح تسبیحاں، لیکن یہ لالچ کی چمک ہے کہ جس میں اتنی عقل ماری جاتی ہے کہ بندہ کم بھی تول رہا ہے، کم بھی ناپ رہا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے۔ اور یہ عقل نہیں ماری گئی کہ چند روپوں کی خاطر کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا دیا جائے۔ بھئی جس قسم کے مختلف کیمیکلز جیسے دودھ کے بارے میں عام ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہوا، چند روپے میں لینا اپنے آپ کو، اس کا دوسرے کا تو جگر گیا، گردے جواب دے گئے، دیگر اس کو امراض کا سامنا کرنا پڑ گیا، عقل ماری گئی کہ وہ دوسرے کی جان کا دشمن بن گیا۔ لالچ کا حل اور علاج کیا ہے؟ توکل۔ سناؤں پھر مولا علی پاک کا عمل؟ سبحان اللہ۔ آپ کو ہماری عادت کا پتہ ہے کہ ہم رسموں کے قائل نہیں ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا ہاتھ ہلا دیے میری تقریر پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یوں نوٹوں کی نچھاور کر دی تو آپ فارغ ہو گئے۔ فارغ کوئی نہیں ہوئے بھائی صاحب، پھنس گئے ہم، حقیقت بات ہے۔ ہمیں روز ہماری زندگی میں چینج آنی چاہیے بہتری کی طرف۔ اگر ہم پچھلی 13 رجب کو بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور سال گزر گئے اب بھی نہیں پڑھتے، تو پھر کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، یہ صرف جلسوں کی رونق اور لہو گرما دینے کی بات تو نہیں ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، تو کہا مولائی تو کدھر ملے گا؟ نہیں آئی سمجھ بھائی صاحب؟ مولا مرتضی آئے اللہ کے گھر میں، اور مولا مرتضی دنیا سے گئے اللہ کے گھر سے، ایسے ہی ہوا نا؟ تو مولا علی کا ماننے والا کیوں نہیں نظر آئے گا؟ بولیے گا ذرا، تھوڑا سا بولیے گا۔ مولا مرتضی کا چاہنے والا وہ کہاں ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 فرمان سن لیے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے گا ایک ارشاد اور سن لیں تاکہ 6 فرمان کا وعدہ جو وہ پورا ہو گیا۔ پھر آئندہ صحیح ملتے، جب تک زندہ ہیں ملتے رہیں گے، جتنے ہیں انشاءاللہ ملتے رہیں گے جی۔ ہاں چھٹا پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر مدارک۔ اور اب دیکھو ہم سلام پڑھنے کی طرف جب بڑھنے لگے ہیں، اور اب کوئی بندہ بھی بے ہوش نہ ہو، سب ذرا ہوش مندی سے سن لینا، اب سلام پڑھنے لگے، گھر جانے کا وقت ہے۔ سنیے، وہ تو لنگر تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ تفسیر مدارک ہے، اور تفسیر مدارک کے اندر یہ کہاں آپ کو ملے گی روایت جو میں آپ کو مولا علی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 219، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کی تفسیر مدارک میں نکالیں گے تو مولا کا فرمان مل جائے گا۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ
کنویں میں گر جائے، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ پر یعنی جس کو کہتے ہیں خون پور کے مینار بنایا جائے، تو مولا علی فرماتے ہیں میں اس مینار پر اذان نہ پڑھوں گا۔ آدھا حصہ باقی ہے پر آپ کی خاموشی چھ دارت۔ دوبارہ سنیے، اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور پھر اس پر مینار تعمیر ہو، یعنی مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، اور پھر مینار بنے تو میناروں پر کیا کرتے؟ اذان ہی پڑھتے تھے، اب تو سپیکر ہیں۔ تو فرمایا مولا کائنات نے کہ میں اس پہ اذان نہیں پڑھوں گا، اور فرما اگر دریا میں، وہ تھا کنواں، اب بات فرما رہے، فرما اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے اور دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، دریا میں گرا شراب کا قطرہ، دریا ہوا خشک، یا جیسے پانی چڑھا تھا وہ اتر گیا، وہاں گھاس اگ آئی، تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے ڈول ڈنگراں جانوراں نو کدی بھی وہ کہا نہ کھواما، تو وہاں پر ہو گیا۔ متفقہ طور پہ سبحان اللہ کہیں، متفقہ طور پہ بات کی سمجھ آئی ہے؟ صرف ایک ریکویسٹ، خدا نخواستہ میں کوئی تحقیر اور تذلیل کا قائل نہیں ہوں، پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، ایک ہی گزارش ہے، نام حیدر بہت اونچا نام ہے، یہ ذات بڑی پاک ہے، با کمال ہے، تقوی و طہارت کا روشن مینار ہے، ذکی ہے، مزکا اور مصفا ہے، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ کھولتے ہی مولا علی نے حضور کا جلوائے حق نما دیکھا ہے، حضور کی گود میں پرورش پائی ہے، پہلی غذا مولا علی کے پیٹ میں حضور کا لعاب دہن گیا ہے، کیونکہ گڑتی حضور نے عطا فرمائی ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھنگ ہو یا چرس ہو یا اس سے قدم آگے بڑھ کر شراب ہو، ان چیزوں کو قلندری نشے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، نشہ اپنے نفس کی شرارت اور اپنی بگڑی ہوئی طبیعت کی تکمیل کے لیے ہے، اس گند کو پاکوں کے نام کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یہ ریکویسٹ ہے۔ اس گند اور غلاظت کو پاکوں کے نام کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ جے کدے تنو کلندری نشہ لب جائے تو پھر اس دنیا چی لبو، کیا کہیں آپ سے، کیا کہیں آپ سے؟ آپ نے آپ بولے نہیں تو ہم نے رخ چشتیوں کی طرف کر لیا۔ کلندر کا نشہ، کلندری نشہ اگر مل جائے تو پھر اس دنیا میں ملو۔ وہ خواجہ امیر حسن جس کو امیر علا حسن سجزی کہتے ہیں، جو امیر خسرو سے بھی تگڑا شاعر ہے، جو بہت بڑے سرکاری عہدے پر تھا، جو پیرانہ سالی میں تھا، جس کی ٹھیک ٹھاک تگڑی تنخواہ تھی، اور ابھی ابھی وہ چند لوگ اکٹھے دوستوں میں شراب پی کر شاہی لباس میں سر پر کلا پہنے گزر رہے تھے کہ باغ میں قریب بابا فرید کا مرید اور چشت سلسلے کو نظامی رنگ بخشنے والا پیر شیخ المشائخ حضور سرکار نظام الدین اولیاء سید ہیں، مولا علی کا بیٹا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی مولا مرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے درویشوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو امیر علا حسن سجزی جو ہیں وہ شراب کے نشے میں دھت، بلا کا شاعر جناب، بلا کا شاعر، امیر خسرو سے زیادہ کلام ہے جی امیر حسن کا۔ تو وہ گزرے تو انہوں نے خواجہ نظام کو تھوڑا ترچھا تیر لگایا، شاعر ہے نا، شاعروں کی پھر عادت ہے، اور شاعر بھی نقل والا نہیں ہے۔ آئیے جو ہمارے یہاں نقل شکل مار، جو میں نے کہا نا، گایا آیا گیا، وہ پہلے لکھ لینا، پھر آگے جو آ گیا بیچ میں فٹ کر دینا، چاہے ایمان رہے چاہے نہ رہے، اس کی خیری صلاح ہے۔ تو وہ اس نے پھر شعر پڑھ دیا۔ شعر کا مفہوم یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، تو اگر شرابیوں کی صحبت نے مجھے یوں کر دیا تو پھر تیری صحبت نے اپنا رنگ کیوں نہیں دکھایا؟ اوئے ہوئے، یہ تیر چلانا اسے مہنگا پڑ گیا، بلکہ مہنگا نہیں، اس کے فائدے میں رہ گیا۔
حالانکہ وہ خواجہ نظام کی صحبت میں نہیں بیٹھا، ویسے ہی کہا کہ یہ صوفی لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، مینوں جو 11 شراب تے لا لیا تے تیری گلی چو لنگن دا کی فائدہ ہویا۔ ایک گل ہے ہی رات 12 بجے تو بعد آئی۔ ہاں یہ جو اب ہم چھیڑ بیٹھے ہیں نا، اس کا تعلق دن سے ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں اس نے کہا کہ تیری سنگت دا، حالانکہ وہ بیٹھا تو نہیں کبھی، وہ شہزادہ آدمی تھا، بڑے عہدے پر تھا، اس کو کیا ضرورت تھی اس درویش کی خانقاہ پر آنے کی۔ اس نے یہ جملہ جب کہہ دیا نا پورے ناز و نعم سے اور پورے نخرے و نہورے سے، اوئے ہوئے ہوئے، مولا علی کا شہزادہ، چشت نگر کا راجہ، بابا فرید کا لاڈلا، شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء، کیا بات ہے محبوب الہی کی۔ حضور محبوب الہی نے نظر اٹھا کر، یہ دیکھو قلندری نشہ، اگر کہنا چاہتے ہو تو یہ قلندری نشہ ہے۔ شیخ المشائخ نظام پاک نے نظر اٹھا کر دیکھا، فرمایا صحبت اثر رکھتی ہے، صرف جھکی نظر اٹھا کے کہا صحبت اثر رکھتی ہے۔ لو جی اتنا جملہ کہا، امیر اولا نے کلا اتار کر پھینکی، قبا کو چاک کیا اور سر خواجہ نظام کے قدموں میں رکھا۔ اور پتہ نہیں ہے یہ بات میں آپ کو کتنی سمجھا سکتا ہوں، محبوب الہی کے جتنے ملفوظات ہمیں ملتے ہیں یہی وہ بابا ہے جس کو ایک نگاہ سے نظام نے شکار کر کے رکھ دیا۔ پھر کیا ہے، وہ مسلح پہ نظر آتا ہے۔ لہذا نشوں کو پاکوں کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یاد رہ جائے گا، یاد رہ جائے گا۔ یہ غلط بات، یہ غلط بات ہے۔ یعنی گند چھپانے کے لیے یہ چادر اپنے اوپر نہ لی جائے، بلکہ اس گند کو دھو کر نجف جایا جائے، در حیدر پر آیا جائے، مولا مرتضیٰ کے حضور کشکور رکھا جائے کہ یہ باب ولایت ہے، مرکز عقیدت ہے۔ اللہ ہمیں پیار نصیب کرے، سچی محبت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ وہ جن کے نام لیتے ہیں ہمیں ان کے کردار کو انہی کی نگاہ کے صدقے اپنانے کی توفیق دے۔ 5 نمازاں دی گل ہو گئی ہے پائی نہ، ہون کٹ گئے ہو انشاءاللہ، کیا نالے اگے تے کنے بڑے سے۔ آج پکا ٹھکا ارادہ کر، زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائی صاحب، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں ابھی مدینہ پاک تھا، وہاں میں نے مجھے کسی نے بھیجا، وہ دولہا کو دودھ پلانے کی رسم چل رہی ہے، سر گیا جان کس سٹیج پر، بڑے بڑے لوگ، یعنی گاڑی چلاتا ہوا سٹیرنگ ہاتھ سے چھوٹا ہے، فنش، پلین اڑاتے ہوئے فنش، کوئی پتہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آؤ آج مولا علی کی بزم میں آئے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں اور نام علی کا واسطہ رب العزت کے حضور پیش کریں کہ یا اللہ اس اونچے ستھرے نام کا صدقہ ہمیں بھی قبول کر لے، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں نسیمہ
تہا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن زروئے لطف سوئے من نظر کن زروئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا خدایا ای کرم بارے دیگر کن یا الہی از تو پہلے داماد رسول یہ سلام عاجزانہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ 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 الذي لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ یا رزاق یا وہاب 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 یا رزاق یا رزاق یا وہاب جل جلالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین کثیر تعداد میں تیرے یہ بندے عشاء کی نماز کے بعد سے اس وقت تک حاضر ہیں الہ العالمین تیرے پاکوں کا ذکر ہوا تیرے پاک محبوب کی ثنا ہوئی تیرے پاک کلام کی تلاوتیں ہوئیں الہ العالمین سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں اس ساری محفل کا ثواب عاجزانہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما جمیع انبیاء کرام رسول عظام محبوب کی جمیع آل پاک خصوصاً پنجتن پاک آپ کے حرم پاک والدین کریمین آپ کے تمام صحابہ کرام خصوصاً چار یار خاص الخاص مولائے کائنات مشکل کشا مراد کل کفا تاجدار حل عطا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ ناز میں عاجزانہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء ربانیین اولیاء کاملین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی خدمتوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول و منظور فرما خاص الخاص الہ العالمین قبلہ پیر صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما
الہ العالمین بھائی عظیم اختر کے والدین مرحومین، دادا جان مرحوم، دادی جان، الہ العالمین اس گھر کے جملہ مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بھائی حاضر ہیں سب کے ماں باپ، بہن بھائی، اعزہ و اقربا، آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کے ساتھ، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، سب کے حق میں قبول فرما۔ محبوب کی ساری امت کی بخشش عطا فرما، اسلام پہ ہم سب کو خوبصورت زندگیاں دے، سب کو حلال کی وسیع روزیاں دے، مولا کائنات کے طفیل الہ العالمین سب کے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، سب کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین جس کے دل میں جو نیک جائز شرعی حاجت ہے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کی جسمانی روحانی ساری بیماریاں دور فرما۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں رشتے موجود ہیں ان کے لیے نیک جوڑ اور غیبی خزانوں سے وسائل عطا فرما۔ الہ العالمین وقت نزا کی سختیوں سے بچا، آخر عمر کی محتاجیوں سے بچا، خاتمہ کی خرابی سے بچا، روز قیامت محبوب کے دامن شفاعت میں ہمیں اکٹھا فرما۔ الہ العالمین ابرار کی روز قیامت ہمیں سنگتیں عطا فرما، اپنے فضل سے بغیر حساب کی اپنی بخششیں جنتیں عطا فرما، ہمیشہ نیکی کی توفیق دے، ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین۔ الہ العالمین اس گھر کی خیر فرما، گھر والوں کی خیر فرما، بھائیوں کے بچوں کو سلامت رکھ، صحت کلی عطا فرما، گھر والیوں کی خیر فرما، اس گھر کے بڑوں کی بچوں کی خیر فرما، قبلہ کے سائے صحت کے ساتھ الہ العالمین اہل سنت پہ سلامت رکھ۔ الہ العالمین سفروں میں تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھائی حاضر ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا